تو بھائی معاملہ کس پر ہے؟ اختتام پر نا، خاتمے پر ہے ساری بات۔ حضرت امام حسین کا آخری وقت دیکھیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہیں، اپنے نانے کے شریعت کی حفاظت، تحفظ اور اس کے لیے اپنا خاندان ذبح کروا رہے ہیں۔ خلاصہ جو صحیح روایات سے ملتا ہے کہ آخر وقت میں آپ پر حالت نماز میں بھی تیروں کی بارش کی گئی، لیکن پھر بھی آپ میدان میں اترے۔ حسین حسین ہے بھائی، جس طرف رخ کرتے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ آپ کی مبارک زبان پر قرآن کریم ہے، آیات قرآنیہ کی تلاوت ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش ہے، اور آپ کا دنیا سے جانا وہ اس عظیم شہادت کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے جو رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ کا تشریف لے جانا صحابہ کی روایات کے مطابق زمین و آسمان میں، جیسا عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ اپنے زمانے میں آپ سے زیادہ افضل زمین و آسمان میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ اہل ارض میں ہے نہ اہل سما میں ہے، اور آپ کی شہادت اللہ کے آگے سرب و سجود، لبوں پر قرآن کریم کی آیات کے ترانے ہیں۔ بہرحال اللہ کے لیے اپنا لہو پیش کر کے آپ جا رہے ہیں۔ جو لوگ ہر مرحلے میں آپ کا اور یزید کا موازنہ کرتے ہیں، انہیں چاہیے یہیں بھی موازنہ کریں، یہاں بھی موازنہ کریں، انہیں پتہ لگے میں دائیں بائیں کی کس سے نہیں چھیڑتا۔ سیر اعلام النبلاء میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ، جرح و تعدیل کا امام، جس کی ثقافت، تاریخ دانی، علم پر امت کا اتفاق ہے، آپ لکھتے ہیں یزید اس حال میں مرا، گھوڑے پر سوار تھا، نشے کی حالت میں تھا، گھوڑے سے گرا، گھوڑے نے اس کو اوپر اپنا پاؤں مارا اور اس کا بھیجا باہر نکل آیا، اس سے اس کی وہ موت واقع ہوئی۔ اب کرو موازنہ، کرو موازنہ۔ ایک طرف وہ ذات بابرکات جو تلاوت کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور ایک طرف یہ جو نشے کے عالم میں گھوڑے سے گرتا ہے اور ایسا اس کا بھیجا باہر آ جاتا ہے۔ کیا کوئی موازنہ ہو سکتا ہے بھلا؟ اختتام میں بھی رب نے بتایا کہ اس سارے مسئلے میں حق کس کے ساتھ تھا اور باطل پر کون۔